یہ ویڈیو اسپیشلی شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے، ان عورتوں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھو اور اپنی شادی شدہ دوستوں کو سینڈ بھی کر دو۔ عورت کی مکاری شیطان سے بھی آگے ہوتی ہے، شیطان بھی پناہ مانگتا ہے جہاں پہ عورت مکاری کرتی ہے۔ ایک لڑکی تھی سمیرہ نامی، ابھی وہ پڑھائی سے فارغ ہی ہوئی تھی۔ ان کے گھر میں ایک بڑا اچھا معقول سا رشتہ آتا ہے۔ لڑکا اچھی جاب کرتا تھا، لڑکے میں کوئی عیب نہیں تھا، فیملی چھوٹی سی تھی، گھر میں کام کاج کے لیے نوکر چاکر تھے۔ سمیرہ کے ماں باپ نے آؤ دیکھنا آتا ہو ہاں کر دی۔ سمیرہ چند دن بعد ہی دلہن بن کے دانش کے گھر آ گئی۔ دانش بہت پیار کرتا تھا۔ دانش کی ماں سمجھتی تھی کہ سمیرہ کو کوئی کام نہیں آتا، اس نے ماں کی طرح سمجھایا، سارے کام سکھا دیے سمیرہ کو۔ سمیرہ بڑی خوش تھی، دانش اس کو گھماتا، آؤٹنگ کراتا، شاپنگ پہ لے کے جاتا، باہر کھانا کھاتے، بہت پیار کرتا۔ وقت گزرتا رہا، سمیرہ کو ایک بیٹا ہوا پہلا۔ جب سمیرہ کو بیٹا ہوا، سمیرہ کو تو وارے نیارے ہو گئے، سمیرہ کی جے جے کار ہو گھر میں، ہر کام سمیرہ سے پوچھ کے ہو، کیونکہ پہلا بیٹا پیدا کیا اس نے، بڑے خوش تھے گھر والے۔ دوسری اس کو بیٹی ہو گئی۔ 2 بچوں کے بعد سمیرہ کا جسم بے ڈھنگا ہو گیا، جو سب عورتوں کا مسئلہ ہے۔ اب یہ بڑی پریشان رہتی، یہ دیکھتی کہ شوہر نا اب مجھ سے پہلی طرح پیار نہیں کرتا۔ جب بھی کہیں باہر جانا ہوتا ہے شوہر کے ساتھ تو کہتی میں آپ کا جو پسندیدہ ڈریس ہے یہ والا یہ پہن لوں، شوہر کہتا نہیں یہ نو تم پہنو، اس میں تم نا زیادہ موٹی لگتی ہو۔ وہ کہتی میں ابھی یہ والا ڈریس پہن لوں، نہیں 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 یہ کلر مجھے سوٹ نہیں کرتا، اب تم پہلے کی طرح جوان نہیں رہی۔ اب عورت کے لیے یہ بہت بڑی گالی ہے، بڑی پریشان رہتی۔ یہ اپنی ایک دوست سے ساری باتیں ڈسکس کرتی تھی۔ اس نے اپنی دوست کو فون پہ کہا کہ میرا شوہر اب مجھ کو پہلی طرح پیار نہیں کرتا، کوئی بھی کپڑا پہنوں تو کہتا نہیں تمہیں سوٹ نہیں کرے گا، اس میں تم موٹی لگو گی، اس میں تم بھدی لگو گی، کروں تو میں کیا کروں؟ اس کی دوست کہتی ہے بڑا آسان حل ہے، تم جم جوائن کر لو۔ وہ کہتی ہے ٹھیک کہا تم نے، میں شوہر سے بات کروں گی۔ اسی دن نا جس نے بات کی سہیلی سے، شوہر کے آفس میں ایک گیٹ ٹوگیدر پارٹی تھی۔ پارٹی میں کوئی ویڈیو بنائی تو گروپ میں شیئر کر دی، جو ان کا آفس کا گروپ تھا۔ شوہر وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، بیوی بھی آ گئی پاس، وہ کہتی مجھے بھی دکھاؤ۔ جو ویڈیو دیکھی ہے بیوی نے تو دیکھ کے جل بھن گئی، وہاں پہ خوبصورت سمارٹ لڑکیاں ہیں، اس کے شوہر دانش کے ساتھ بڑی ہنس کے فرینکنس سے باتیں کر رہی ہے۔ اس رات بیوی کو سمیرہ کو نیند نہ آئی، بڑی پریشان رہی۔ صبح ہوتے ہی شوہر سے کہتی ہے میں موٹی ہو رہی ہوں، بھدی ہو رہی ہوں، میں جم جوائن کر لیتی ہوں۔ شوہر کہتا ہے بہت اچھا سوچا تم نے، اپنی ڈائٹنگ کا بھی خیال کرو، جم بھی جوائن کرو۔ اب نا بیوی نے جم جوائن کر لی، جم میں جانا شروع کر دیا۔ وہاں پہ اس کی دوستیں بن گئی۔ عورتیں بتونی ہوتی ہیں، جلدی جلدی دوست بنا لیتی ہیں، وہاں پہ کافی لڑکیاں دوست بن گئی اور ساری میرڈ عورتیں تھیں، شادی شدہ عورتیں تھیں۔ اب جب دوستیں بن گئی، جم جوائن ختم ہونے کے بعد ایکسرسائز کے بعد بیٹھ کے ساری اپنے گھر کی گپ شپ کرتی۔ اور گپ شپ یہی تھی اس کی ساس اچھی نہیں ہے، اس کی نند اچھی نہیں ہے، اس کا شوہر اچھا نہیں ہے، اس کے شوہر کا چکر ہے۔ جس دن ایک نے بات کی نا کہ میرے شوہر کا چکر چل رہا تھا، میں نے بڑا مشکل سے پکڑا تھا، وہ کہتی ہے مجھے بتاؤ نا کیسے پکڑا تھا؟ وہ کہتی لگتا ہے تمہارا شوہر کا کوئی چکر ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے یہی تو پتہ نہیں چل رہا، میرا شوہر پہلے مغرب ٹائم گھر آ جاتا تھا، اب رات کو 10 بجے 11 بجے 9 بجے لیٹ گھر آتا ہے، آفس ختم ہو جاتا ہے ان کو مغرب سے پہلے پہلے۔ وہ کہتی ہے چیک کرنا کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا شوہر بھی میرے شوہر کی طرح چیٹ کرے تم کو۔ وہ کہتی ہے تمہارے شوہر نے کیا کیا تھا؟ میرے شوہر کا نا تیور بدلے بدلے نظر آیا نا مجھ کو، میں نے شوہر کے دیکھا کہ موبائل کا پاسورڈ بھی چینج ہو گیا، پہلا پاسورڈ مجھ کو معلوم تھا، شوہر نے پاسورڈ بدلا ہے نا، مجھے تبھی شک ہو گیا کہ شوہر کا کچھ چکر چل رہا ہے۔ میں نے شوہر سے ایک دن کہا مجھ کو اپنا موبائل دینا، میں نے ایک کال کرنی ہے۔ شوہر نے کہا تم کو جو کال کرنی ہے نمبر بتاؤ میں ڈائل کر دیتا ہوں، اور اپنے موبائل سے کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کہتی میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے۔ شوہر نے فوراً ہی اپنا موبائل آن کیا اور موبائل ایپ سے اس کو بیلنس کر دیا، لیکن موبائل نہ دیا۔ بیوی کہتی ہے تم مجھ سے موبائل چھپا رہے ہو۔ وہ کہتا ہے موبائل کیا چھپانا ہے، تم کو بیلنس بات کرنی تھی بات کر لو۔ اب بیوی کو شک تو پڑ گیا، کہتی ہے کہ ایک رات شوہر نا موبائل استعمال کرتے کرتے سو گیا اور موبائل ابھی آن تھا، میں نے فوراً موبائل لیا، موبائل پورا کھنگال مارا، اس میں کئی لڑکیوں سے اس کے جو تھے نا لنک تھے، رابطے تھے، کوئی جانو آئی لو یو سلسلہ چل رہا تھا، فوٹو تھی بڑی ولگر ٹائپ، تو میں نے شور مچا دیا۔ پھر سارے گھر والے نے
شوہر کو سمجھایا اور شوہر ٹھیک ہو گیا. اب یہ کہتی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے میرے شوہر کا چکر چل رہا ہے کس کے ساتھ ہے کس کا نہیں. وہ کہتی ہیں اس کا تو بڑا آسان حل ہے, تم ایک موبائل لے کر نا شوہر کی گاڑی میں چھپا دو جب یہ آفس میں جائے گا. اکثر یہ ایسے باتیں جو ہوتی ہیں نا شوہر لوگ اپنی گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیو کرتے وقت کرتے ہیں اپنی جانوں سے باتیں. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. معاف کیجیے گا. اب یہ نا موبائل کا نیٹ بند کرتی ہے, موبائل کی کال سم سب بند کرنے کے بعد موبائل کو سائلنٹ پہ کرنے کے بعد شوہر کی سیٹ کے نیچے رکھ دیتی ہے. جب شوہر آفس کے آفس جانے لگا ہے, ابھی شوہر ہے جناب وہاں سے نکلا ہے, فون آ گیا, فون پہ بات کر رہا کرتے کراتے آفس گیا. اور اس رات اسپیشلی شوہر رات کو 3 بجے آیا, اور بیوی کو تو جناب وہ کبھی نہ کروٹیں بدلے نیند نہ آئے کہ شوہر کب آئے گا, کب موبائل لوں گی, کب شوہر کی چوری پکڑی جائے گی. شوہر رات کو 3 بجے آیا, شوہر تھکا ہوا تھا, آتے سو گیا. بیوی بھاگی گئی ہے, شوہر کی گاڑی جو تھی اس میں سے موبائل کو نکالا ہے اور لا کے اس نے کھنگالنا شروع کر دیا. ایک کال سن وہ سن, کئی کال آ رہی ہیں, کرتے کرتے اس کو یقین ہو گیا کہ اس کے شوہر کو کوئی چکر نہیں ہے. ابھی وہ بند کرنے ہی والی تھی, لاسٹ میں کسی سے بات کر رہا ہے, اس میں آواز آ رہی ہے بیبی آئی ایم کمنگ, تم بس وہاں پہنچو. اب اس کی تو آواز نہیں آ رہی, موبائل تو اسپیکر پہ نہیں ہے نا, دوسری طرف کون ہے, کون لڑکی ہے, کس سے بات کر رہا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. دوسروں سے کہتی ہے کہ وہ بھی ہے آج. کہتا اچھا دو ہیں, آج تو مزے آ جائیں گے, دونوں کے چھکے چھڑا دوں گا, دونوں کیا یاد کریں گے نا, ساری عمر مجھے بھولیں گی نہیں, ایسا میں کروں گا ان کے ساتھ کچھ. اب نا بیوی نے یہ سننا تھا تو بیوی کے جناب رنگ اڑ گئے. شوہر سو رہا ہے, اس نے اپنا بیگ نکالا, بیگ پیک کرنا شروع کر دیا. صبح ہونے والی ہے اور بیوی روئی جا رہی ہے. بیوی کے رونے کی سسکیوں کی آواز سن کے شوہر کی آنکھ کھلتی ہے, دیکھا صبح بھی ہو گئی ہے. کہتا تمہیں کیا ہوا ہے, تم یہ چیٹ کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں ہے, دھوکہ دے رہے ہو مجھ کو بھی اپنے بچوں کو بھی. شوہر حیران پریشان, اس کو رات کو اس پہر کیا ہوا ہے, جب میں تو جب اچھی بھلی تھی. وہ کہتی ہے میرے ہاتھ رنگے ہاتھوں میں نے پکڑا ہے, میرے ہاتھ ثبوت لگا ہے آپ کا. شوہر کہتا ہے کون سا ثبوت لگا ہے, آپ رات کو کہاں تھے, اتنی لیٹ کیوں آئے. بتاتا ہے میں فلاں فلاں دوست کے ساتھ تھا. کہتا نہیں جھوٹ بول رہے ہو, اب آپ جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیا ہے, شرم نہیں آتی, اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں ہے. میاں بیوی کا جھگڑا سن کے جو شوہر ہے اس کے والدین بھی اکٹھے ہو گئے. پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا, کیوں جھگڑا کر رہی ہو, کیوں بیگ باندھا ہوا ہے. بس میں جا رہی ہوں, اب میں نہیں رہ سکتی ایسے آدمی کے ساتھ جو بیوی کے ہوتے ہوئے باہر منہ مارتا ہے. باہر کیسی کیسی خراب عورتیں ہوتی ہیں, یہ ذرا شرم نہیں آتی. وہ کہتے ہیں بیٹا تم نے کسی کہا. کہتے ہیں میرے پاس پکا ثبوت ہے. وہ پوچھتے ہیں کیا ثبوت ہے, بتاتی بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو چھپایا تھا موبائل. اب یہ کہی جا ثبوت ہے. جب ساری بات بڑھی ہے تو بیوی نے کہا میں نے موبائل چھپایا تھا ان کی سیٹ کے نیچے, ان کی کال چیک کرتے کرتے کتنا ٹائم لگ گیا. اینڈ پہ ملتا ہے مجھ کو ایک پروف, وہ سناتی ہے ان کو کہ بیبی میں آ رہا ہوں, تم نیچے آ جاؤ. اور وہ اس نے کہا کہ اور وہ بھی ہے, تو اچھا دو ہیں, آج میں آج دونوں کو مزے چکھاؤں گا اور دیکھنا ایسے چھکے چھڑاؤں گا. اب وہ کہتا ہے میرا دوست تھا, لڑکا آیا اس سے بات کر رہا تھا. کہتا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں موبائل کی سی پی آر نکال لو, موبائل کا ڈاٹا نکالو, معلوم پڑ جائے گا. لو جی وہ لوگ جاتے ہیں سارے, موبائل کا ڈاٹا نکالتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ وہ وہاں پہ ریکارڈنگ ٹائم آتا ہے اسی ٹائم پہ اس نے کال کیا اپنے دوست کو. وہ نمبر ڈائل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی. وہ کہتا ہے تو تم نے دوست کو بیبی کیوں کہا. کہتا ہے ہم لوگ دوست اکثر فرینکنس میں بیبی جانو کہہ دیتے ہیں. ہم لوگوں کا کرکٹ میچ تھا تو اس نے بتایا کہ فلاں بھی ہے, اس کو بھی جو اس کا مخالف پلیئر تھا, تو کہتا ہے میں اس کے بھی چھکے چھڑا دوں گا, آج دونوں کو تکنی کا ناچنا چاہوں گا. اب بیوی نے کچھ اور سوچ لیا کہ شاید اس کا کوئی چکر ہے کسی کے ساتھ, اور آج تو دو ہیں چکنیاں, اور تو اس نے جناب شور مچا دیا. اب تو یہ معافیا مانگے. اب شوہر کے میں ایسی شک کی بیوی میں نہیں رکھ سکتا, جس کو اتنا شک ہے کہ میری گاڑی میں موبائل چھپا دیا, بھائی میں نہیں رکھ سکتا. اب تو بیوی معافیا مانگے, مجھ کو آخری بار بس معاف کر دو, آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی. وہ کہتا نہیں, بچے میں رکھوں گا, تم کو میں چھوڑ دوں گا. اب انہوں نے فون کیا بیوی جو تھی اس کی اپنے ماں باپ کو, وہ بھی آگے سب ترلے منت ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی ناسمجھ تھی, نادان تھی, غلطی ہو گئی.
تو بہت مشکل سے سب نے ترلا منت کیا، تب جا کے دانش مانا اور دونوں کا پیچ اپ ہوا۔ کہانی سنانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عورت شک پہ آ جائے نا اور اپنی سہیلیوں کی باتیں سننے شروع کر دے، اپنا دماغ استعمال نہ کرے، تو اس طرح ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا شوہر اگر لیٹ آ رہا ہے تو کچھ چکر ہے۔ اب لیکن غلطی عورتوں کی کیا ہوتی ہے؟ اب عورتیں جب بچہ ہونے کے بعد دھیان نہیں رکھتی، جسم بے ڈھنگا ہو جاتا ہے، تو مرد پھر باہر منہ مارتا ہے۔ آج کا جو مرد ہے، باہر عورتیں ایسی بہت پھر رہی ہیں جو مرد کو پھنسا لیتی ہیں۔ اگر اپنے مرد کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں تو اپنے آپ کو سلم سمارٹ رکھو، کسی کو تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود ٹھیک ہو جاؤ، آپ کا شوہر خود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے سچا، اس کے بارے میں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار کریں گے۔ اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے اور سہیلیوں کو لازمی شیئر کرو۔ دیکھو، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، جس کو بی بی سمجھتا رہا وہ بابا نکلا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔